الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ 40 احادیث یاد کرنے والے کی فضیلت میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان سب کا خلاصہ جاننے سے پہلے اتنا جان لینا چاہیے کہ حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے حدیث سن کر حفظ کی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ کتنی ہی حدیث کو یاد کرنے والے ایسے ہیں جو اسے اپنے سے بھی زیادہ سمجھدار تک پہنچاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ فقیہ نہیں ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ اپنے باپ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور غور سے سنے اور اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اس حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث سنے اسے یاد رکھے اور بعین ہی دوسروں تک پہنچائے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ثابت ہے کہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی مان لے تر و تازگی ہے اور آخرت کے اندر بھی تر و تازگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے حوالے سے صاحب تحفۃ الاحوذی نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر یہ تر و تازگی عطا فرماتا ہے، اور وہ اس طرح کی ایک علم اور حدیث کا معرفت رکھنے والا شخص جب علم سیکھتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، تو لوگوں میں وہ اپنا مقام اور ایک رتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اگر حدیث سیکھ کر کے لوگوں کے درمیان وہ ایک مقام رکھتا ہے، ایک مرتبہ رکھتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص ایک فضیلت ہے علم سیکھنے والے کے لیے، حدیث جاننے والے کے لیے۔ اور اسی طرح سے دنیا کے اندر تو ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو یہ تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اس حدیث کے حوالے سے کہا گیا ہے، اس میں یا تو ایک خبر ہے، یہ خبر ہے ایک اللہ کی طرف سے کہ جو حدیث کو یاد کرے گا اس کو دنیا کے اندر بھی یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کے یہاں اس کا مقام، اس کا رتبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں تو ہے ہی۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسے خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات جو اس حوالے سے کہی گئی ہے کہ یہ ایک دعائے کلمات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث سنے اور اس کو آگے تک پہنچائے۔ تو حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، آگے تک پہنچانا، یہ فضیلت والا عمل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ 40 حدیث یاد کرنے والے کی فضیلت میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں، تو یہ سب روایات صحیح نہیں ہیں، چونکہ اس سلسلے میں روایات بہت ہیں، کیونکہ مختلف سندوں سے، مختلف الفاظ، مختلف کلمات کے ساتھ، اور اسی طرح سے راوی بھی مختلف ہے، یعنی مختلف صحابہ سے یہ ملتا ہے، مختلف صحابہ سے، یعنی جیسا کہ حضرت انس سے ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور اسی طرح سے سلمان فارسی سے ہے، فلاں سے، یعنی بہت سارے راویوں سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور مختلف سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ وارد ہے۔ چند الفاظ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ایک حدیث
جس میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، کہ جو شخص میری امت کے لیے 40 حدیثوں کو امور دین سے متعلق یاد کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو علماء اور فقہا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حلال و حرام کے حوالے سے، یہ بھی حضرت انس سے عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی السنہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ جو شخص میری امت کے لیے سنتوں سے متعلق 40 احادیث یاد کر لے تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اور بھی راویوں سے، ابو سعید وغیرہ سے یہ روایت مروی ہے۔ بعض الفاظ اس طرح سے بھی وارد ہیں کہ جو شخص، جیسا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 حدیثیں کون سی ہیں کہ جس کے یاد کرنے میں آدمی جنت میں جائے گا، یعنی جس کے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی ایمانیات میں جو باتیں ہیں، اسی طرح سے اسلامیات میں جو باتیں کہی گئی ہیں نا، اس سب کا آپ نے ذکر کیا، یعنی 40 کا، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ کرنا۔ پھر اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ سلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان 40 حدیثوں کو یاد کرے گا تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ ما ثواب من حفظ هذه الاربعین، کہ ان 40 حدیثوں کو یاد کرے گا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حشرہ اللہ مع الانبیاء والعلماء یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین اس کا حشر انبیاء اور علماء کے ساتھ کرے گا قیامت کے دن، یا انبیاء اور علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسی طرح سے اس کے حوالے سے اور بھی روایت ہے کہ بعثہ اللہ عالما فقیہا، کہ اللہ رب العالمین عالم اور فقیہ بنا کر کے اٹھائے گا۔ تو اس طرح کی جو یعنی مختلف روایات اور مختلف سندوں سے مروی ہے، یہ سب جو روایات ہیں چہ جائے کہ یہ مختلف سندوں سے اور مختلف طرق سے وارد ہیں، اس کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں، محدثین حفاظ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو روایت، یہ جو بات کہ 40 حدیث یاد کر لے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، نبی گواہی دیں گے اور نبی شفاعت کریں گے اور فلاں ہوگا، یہ سب اس طرح کمزور ہے کہ مختلف طرق سے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو تقویت ان روایت سے نہیں ملتی ہے۔ جبکہ کیا ہے کہ اگر ایک سند سے روایت کمزور ہے تو دوسری سند سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، اگر دوسری سند سے یا دوسری روایت ہے تو تقویت مل جاتی ہے، لیکن کثرت طرق کے باوجود بھی جو کہ ایک دوسرے کو تقویت اور قوت پہنچاتے ہیں نا، پھر بھی یہ روایت ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتی، یا اس درجے کو یہ روایت نہیں پہنچتی ہے کہ اس کو قابل حجت مانا جائے۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے مقدمہ 40 النووی میں ذکر کیا ہے کہ سارے حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو حدیث ہے کثیر الطرق ہونے کے باوجود بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ابن الملقن رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا اس حدیث کے حوالے سے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا کتب فقیہا، کہ جس نے میرے امت میں سے جس نے 40 حدیث کو حفظ کی تو اسے فقیہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً اس کی 20 طرق ہے، یعنی 20 سندوں سے یہ روایت ہے اور سب کے سب یہ ضعیف ہے۔ خلاصہ البدر المنیر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے امام دارقطنی وغیرہ نے یہ سب ذکر کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے کوئی بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور امام بہقی نے اس کو ذکر کیا ہے شعب الایمان کے اندر کہ یہ جو متن لوگوں میں مشہور ہے اس کی ایک بھی سند صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اور اسی طرح سے 40 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور 13 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، جس کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب ضعیف ہے۔
اسی طرح سے ابن المنذر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، اور حافظ ابن حجر نے یہ سب ساری باتیں اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو روایات سب پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص 40 احادیث یاد کرے گا تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔